جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تاریخ انسانی میں سب سے لمبے قد کا حامل تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ شخص جس کا نام اوج بن انق تھا حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا، لیکن تاریخ کی شہادتوں کے مطابق اس دوسری روایت کے بارے میں کئی ابہام پائے جاتے ہیں۔ اور ایک معتبر روایت جو کہ ہمیں تلمود میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا قلع کما کرنے کے بعد اس نگری سے نکلے تو اس کے بعد آپ کی جنگ دنیا کے اس طویل القامت شخص سے ہوئی۔ لیکن یاد رہے کہ اگرچہ مسلمانوں میں بھی اس بارے میں کوئی زیادہ مخالفت نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے باوجود اس کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں ملتا۔ البتہ عہد نامہ قدیم کے مطابق اس شخص جس کا نام اوج بن انق تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی سفورہ کے بطن سے پیدا ہوا، اس شخص کے قد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 3300 فٹ اونچے قد کا حامل تھا، جبکہ اس کی عمر 3500 سال تک بتائی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر یہ سچ ہے اور اس سے اختلاف کرنے کی جسارت بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کا ذکر قصص الانبیاء اور دیگر اسلامی کتب میں موجود ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ دنیا کا وہ واحد انسان تھا جو طوفان نوح میں اپنے لمبے قد کی وجہ سے محفوظ رہا۔ معزز خواتین و حضرات، اور آکے تاریخ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب فرعون دریائے نیل کی نظر ہوا اور بنی اسرائیل کو اس کے مظالم سے نجات ملی تو اللہ کا حکم ہوا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم اور جابر لوگوں کو نکال دو، اور اپنی قوم میں 12 افراد کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار مقرر کر دو، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں میں سے 12 افراد کو سردار مقرر کر دیا۔ ناظرین اکرام، اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنان کے مقام پر پہنچے تو سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انق تھا۔ اس کی ماں کا نام سفورہ اور باپ کا نام انق تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام سے یہی مشرک شخص تھا جو بچ گیا تھا۔ دوستو، اوج بن انق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے۔ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا۔ یہ ان سب کو چونٹی کی طرح مسل دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ تو بہت کمزور ہیں اور تمہارا کیا نقصان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان سرداروں نے واپس آ کر ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے شام کے لوگوں کی قوت کے بارے میں کچھ بیان مت کرنا، ورنہ یہ لوگ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے اس حکم پر ان 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے۔ ان میں سے 10 افراد نے عہد شکنی کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا احوال جو وہاں دیکھا تھا بیان کر دیا، اور اوج بن انق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بتا دیا۔ جب قوم نے ان سے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو ہراساں ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم گھبراؤ مت اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بہت بڑی قد و قامت والا ہے اور وہ بہت ہی طاقتور ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ یوشع بن نون اور کالوت بن قطع، یہ وہ دونوں سردار تھے جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے۔ ان دونوں سرداروں نے بھی قوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ اے قوم، ٹھہر جاؤ اور ان پر حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا۔ جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے ان سے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے، وہاں ایک بہت بڑے قد کا انسان ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، ہم سب مل کر بھی اس اکیلے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ناراض ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ قصہ مختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام جہاد کے لیے روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، لیکن صبح فجر کے وقت دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں پر موجود ہیں۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔
تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اسی میدان میں ٹھہر جاؤ، صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال اسی جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام تیہ ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جوابی حملہ کیا۔ آپ علیہ السلام کا قد 10 گز اونچا تھا اور آپ نے مزید 10 گز چھلانگ لگا کر اپنا عصا مبارک اس کے ٹخنوں پر مارا اور وہ اللہ کی مدد سے وہیں گر کر مر گیا۔ ناظرین اکرام، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ یہ انسان کی نادانی ہے کہ موت کو فنائے کلی اور اختتام زندگی سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ یہ محض اس عارضی اور دنیاوی زندگی کی شام ہے اور اس کے بعد آخرت میں حیات دائمی اور ابدی زندگی کا آغاز ہوگا۔